أدعوك ربي كما أمرت تضرعا فإن رددت يدي فمن ذا يرحم. اب ہم ذکر کریں گے مذہب اسلام میں کتابوں کے بارے میں. سب سے اہم کتاب مذہب اسلام میں ہے قرآن مجید، قرآن شریف. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آخری پیغام ہے، آخری وحی ہے انسانیت کے لیے، اور نازل کی گئی تھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 میں آیت نمبر 38 میں، لِكُلِّ اجلن کتاب، ہر دور میں ہم نے ایک کتاب نازل کی. وی ہیو سینٹ اے بک ان ایوری ایج. آخری کتاب نازل کی اس کا نام ہے القرآن. لیکن جتنے بھی کتابیں قرآن مجید کے پہلے نازل کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، وہ صرف ایک امت کے لیے بھیجی گئی تھی، ایک نیشن کے لیے، ایک گروہ کے لیے، اور اس کا سارا پیغام، تمام پیغام ایک خصوصاً وقت کے لیے تھا. لیکن کیونکہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، آخری وحی ہے، وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجی گئی تھی، یا صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجی گئی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 1 میں، الف لام را، ہم نے یہ کتاب نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ وہ ساری انسانیت کو اندھیرے سے روشنی میں لے آئے، اندھیرے سے روشنی میں لے آئے اور ہدایت دے. کئی جگہ اس کا تذکرہ ہے کہ قرآن مجید سارے انسانیت کے لیے نازل کی گئی تھی. سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52 میں، سورہ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں، سورہ نمبر 40 آیت نمبر 41 میں کئی جگہ آتا ہے کہ قرآن مجید سارے انسانیت کے لیے نازل کی گئی تھی. نمبر 2 پہ آتا ہے قرآن مجید کے بعد صحیح حدیث، جو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہے، ان کا کہنا، اسے کہتے ہیں حدیث. جو آخری پیغمبر، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کس طریقے سے انہوں نے زندگی بسر کی، ان کا لائف سٹائل، ان کے نریشن، ان کا کہنا موجود ہے حدیث میں. قرآن کے بعد نمبر 2 پہ آتا ہے صحیح حدیث. صحیح حدیث قرآن کی تفسیر ہے. کبھی بھی صحیح حدیث قرآن کے خلاف نہیں جائیں گی. قرآن نمبر 1، اس کے بعد آتا ہے صحیح حدیث. اب ہم تذکرہ کریں گے رکن نمبر 4 کا، خدا کے پیغمبروں کے بارے میں. سب سے پہلے ذکر کریں گے اسلام میں پیغمبروں کے بارے میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاطر میں سورہ نمبر 35 آیت نمبر 24 میں، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، نہیں ہے کوئی قوم یا امت جہاں ہم نے ہدایت دینے والا نہیں بھیجا، کوئی پیغمبر نہیں بھیجا. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 7 میں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہر قوم میں ہم نے ہدایت دینے والا بھیجا. لیکن جتنے بھی ہدایت دینے والے آئے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے، وہ صرف اپنی قوم، اپنی امت، اپنی گروہ کے لیے آئے، اور جو پیغام وہ لے کے آئے صرف محدود تھا ایک وقت کے لیے. لیکن کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے، جس کا ذکر ہے قرآن مجید میں سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں، کیونکہ وہ آخری پیغمبر تھے، آخری رسول تھے، آخری نبی تھے، وہ صرف مسلمانوں یا صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے ان کو بھیجا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کے سارے عالموں کے لیے، سارے انسانیت کے لیے، سارے جہاں کے لیے. اللہ تعالیٰ دہراتے ہیں سورہ سبا میں سورہ نمبر 34 آیت نمبر 28 میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا،
ہم نے بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عالمی پیغمبر بنا کے، لیکن اکثر انسانیت اب تک نہیں جانتی، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے۔ وہ صرف عربوں یا مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، سارے انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے۔